السلام علیکم دوستو، عید الاضحیٰ کے اس موقع پر ہمارے جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان کا ایک ہی سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب ڈائبیٹک پیشنٹ، ہمیں ڈائبٹیز ہے، ہم کتنا گوشت کھا سکتے ہیں؟ کھا بھی سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ تو آج ہم بات کریں گے کہ ایک ڈائبیٹک پیشنٹ، نارمل ڈائبیٹک پیشنٹ جو ٹائپ 2 ہے یا ٹائپ 1 ہے، اس کو کوئی اور کمپلیکیشن نہیں ہے، اس کو کوئی کڈنی ڈیزیز نہیں ہے، اس کو کوئی بلڈ پریشر ہائی نہیں ہے، اس کا کوئی ہارٹ پرابلم نہیں ہے، اس کو کوئی اور کمپلیکیشن نہیں ہے۔ میں ان ڈائبیٹکس کی بات کر رہا ہوں جو کہ ٹائپ 2 یا ٹائپ 1 ڈائبیٹکس ہے، لیکن صرف ان کو شوگر کی بیماری ہے، ساتھ ان کو کوئی اور کمپلیکیشن یا کوئی اور کرونک ڈیزیز نہیں ہے۔ تو ان پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کتنا گوشت کھا سکتے ہیں۔ جو ریکمینڈڈ گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک ڈائبیٹک پیشنٹ جس کا شوگر لیول کنٹرول ہے، اس کا ویٹ بھی کنٹرول ہے، اس کو ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جو کہ انڈر کنٹرول ہے اور کسی بھی قسم کی وہ بیماری کا شکار نہیں ہے، تو وہ پورے 24 گھنٹے میں یا پورے دن میں وہ 4 سے 6 اونس گوشت کھا سکتا ہے۔ اب یہ اونس کیا ہوتا ہے؟ 4 سے 6 اونس کا مطلب یہ کہ جو یہ آپ کی جو ہتھیلی ہے، یعنی انگلیوں کو نکال کر یہ جو ہتھیلی ہے، پام جسے کہتے ہیں، اس ہتھیلی کی سائز کو جو ہے نا تقریباً 3 اونس بنتا ہے یہ۔ تو یہ ہتھیلی کی سائز کے مطابق اگر 3 سے 2 ہتھیلیاں کہہ لیں گوشت اگر آپ کھائیں گے تو وہ 6 اونس بنے گا۔ تو ایک نارمل ڈائبیٹک پیشنٹس ویل کنٹرولڈ اور کسی بھی کمپلیکیشن کا جو شکار نہیں ہے، وہ یہ 6 اونس یعنی 2 ہتھیلیوں کے برابر گوشت جو ہے وہ 24 گھنٹے میں بڑے آرام سے کھا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی کچھ ٹپس ہیں کہ آپ کو یہ گوشت کیسا ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں وہ لین میٹ کھائیں۔ میرا مطلب ہے کہ اس کا جو چربی ہے یا اس کے ساتھ جو چربی ہے گوشت کے ساتھ، اس کو صاف کروا کے کھائیں، صاف کیا ہوا گوشت کھائیں جس میں چربی کی مقدار بہت کم ہو یا نکال دی گئی ہو، اس کو لین میٹ کہتے ہیں۔ تو لین میٹ جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتا ہے ڈائبٹیز میں۔ اچھا، دوسری بات جو زیادہ ضروری ہے کہ اس کا جو کوکنگ میتھڈ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں آئل یا گھی یا تیل اس کا استعمال زیادہ نہ ہو، یعنی آپ اس کو فرائی نہ کریں، فرائی گوشت نہ کھائیں، گرلڈ کھائیں، بوائلڈ کھائیں یا اس کو بیک کر کے کھائیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے آپ کو آپ کی شوگر کنٹرول کرنے کے لیے۔ اگر آپ فرائی کر کے کھائیں گے تو اس سے آپ کی جو انسولین ریزسٹنس ہے ٹائپ 2 میں خاص طور پہ وہ بہت زیادہ ہوگی، اس سے شوگر لیول بڑھے گا۔ تو فرائی چیزوں سے ویسے بھی ہم منع کرتے ہیں، تو گوشت بھی فرائی کر کے نہ کھائیں۔ اگر آپ نے گوشت کو سالن بنانا ہے تو اس کو بھی بہت کم آئل میں، اور کوشش کریں کہ بہت کم سی مقدار میں جو گوشت کے اندر کا فیٹ ہے اس کو ایز جو ہے وہ ہیلدی فیٹ ہے، اس کا نقصان نہیں ہے۔ تو گوشت کی جو اپنی چربی ہے اس کو ایز اے آئل یوز کریں، ایز اے گھی یوز کریں۔ باہر کا جو فیکٹری کا گھی ہے یا آئل ہے اس سے کم جو ہے اس کو استعمال کریں۔ ایک یہ چیز۔ دوسرا یہ کہ جب بھی آپ گوشت کھائیں، ڈائبیٹکس ہیں، وہ اپنا کھانے کے 2 گھنٹے بعد جیسا کہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں اپنا شوگر لیول ضرور چیک کریں۔ بعض ہمارے ڈائبیٹکس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ گوشت کے ساتھ ساتھ جو ہے نان اور روٹیاں اور ڈبل روٹیاں اور اس ٹائپ کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں جو کہ فائن آٹا یا جو ہے وہ ایسا آٹا یوز کرتے ہیں جو کہ خالص نہیں ہوتا، ہول گرین نہیں ہوتا، تو اس کے ساتھ شوگر لیول بہت زیادہ شوٹ کرتا ہے۔ تو اس میں گوشت کا قصور نہیں ہوگا، وہ آپ کی جو آپ ساتھ کھا رہے ہوں گے روٹیاں یا نان، تو اس کا زیادہ قصور ہوتا ہے۔ یوزلی شوگر کے پیشنٹ جو ہے عید والے دنوں میں کیونکہ گھر میں روٹیاں نہیں بنائی جاتی، گوشت ہی بنتا ہے، سالن بنتا ہے، تو زیادہ تر جو ہماری خواتین ہیں وہ باہر سے روٹیاں، تندور سے روٹیاں منگواتی ہیں جو کہ فائن آٹے کی بنی ہوتی ہیں یا وہ نان ہوتے ہیں جو کہ میدے کے ہوتے ہیں۔ تو اس سے تو پھر آپ اجتناب کریں۔ اگر ڈائبیٹک ہیں تو نان اور روٹی کم سے کم لیں، بلکہ اس کے ساتھ آپ سیلڈ کا استعمال کریں۔ کچی سبزی کا سیلڈ بنائیں، اس کے ساتھ کاٹیں کھیرا، ٹماٹر، پیاز اور ساتھ میں بند گوبھی اور سلاد کے پتے جو ہیں وہ ساتھ اس کے کھائیں۔ اس سے آپ کو ڈائجیشن میں بھی ہیلپ ملے گی گوشت کی، اور آپ کا شوگر لیول بھی نہیں بڑھے گا، اور جو میٹ کا ایکچوئل فائدہ ہے، جو اس کی ایکچوئل نیوٹریشن ہے، وہ آپ کو ملے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔